ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الانبياء بست اوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب واحلت لي الغنائم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا وارسلت الى الخلق كافه وختم بي النبيون. رواه الامام الحمام مسلم في صحیحہ. صدق اللہ العظیم. ختم نبوت کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے. ختم نبوت کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے. گر وقت نے ہم سے خون مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے. میرے انتہائی واجب الاحترام مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے بزرگ نوجوان دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں عقیدہ ختم نبوت عطا کیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کسی کو نہیں ملنی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تاج رسالت سے کسی نے سرفراز نہیں ہونا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کا سر اس لائق نہیں ہے کہ اس پر نبوت کے تاج کو سجایا جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے کندھے اس لائق نہیں ہیں کہ ان کندھوں پر نبوت کے تمغوں کو سجایا جائے. یہ میرے آقا کی شان خصوصیت ہے، یہ میرے آقا کا مقام و مرتبہ ہے. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کو ختم کر دیا گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. میری نبوت کا پیغام لے کر، میری شریعت کا پیغام لے کر، ختم نبوت کا اعلان لے کر علماء کرام اس امت میں انبیاء کے وارث ہوں گے. یعنی وارث نبی عالم تو آ سکتا ہے لیکن وارث نبی نہیں آ سکتا. جس سے علامہ یوسف علی الہٰبادی دا ہولی قرآن میں یوں لکھتے ہیں سیل آف دا ایوری نیو پروفٹ ٹو دا آفٹر ہم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے ڈور کو، دروازے کو قیامت تک کے لیے کلوز کر دیا گیا ہے، بند کر دیا گیا ہے. اٹھائیے قرآن مجید. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں کسی کے والد نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں. کیوں فرمایا؟ یہ مقام مدح ہے. رسول وہ ہوتا ہے جس پر امت کلمہ پڑھتی ہے تو امت اپنے نبی کی بات مانتی ہے، تو امت اپنے نبی کے مشن کو لے کر آگے چل سکتی ہے. اگر بیٹا ہوتا تو اپنے والد کے مشن کو لے کر آگے چلتا، لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں. اللہ اسے روحانی اولاد دیں گے. روحانی اولاد میں امت آئے گی، امتی اس کا کلمہ پڑھیں گے، اس کے مشن کو مانیں گے، شریعت کو مانیں گے، دین کو مانیں گے، اسلام کو مانیں گے، مذہب کو ایکسپٹ کر کے پوری دنیا میں گھومیں گے اور دعوت اسلام دیں گے. سبحان اللہ. اور آگے اگر کسی کافر کے دل میں یہ خیال آئے کہ نبی بھی تو ایک وقت کا ہوتا ہے، آج تک ایسے انبیاء آئے ہیں جو ایک علاقے کے، ایک زمین کے، ایک ملک کے، ایک بستی کے، ایک قوم کے نبی تھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی ایک قوم تک چلے گی، ایک علاقے تک چلے گی، ایک ماحول تک چلے گی، ایک وقت تک چلے گی. پھر اس کے بعد نئی نبوت کا سلسلہ شروع ہوگا تو نئے نبی کی دعوت پھیلے گی. اللہ نے فرمایا جی نہیں، ولیکن رسول اللہ، یہ میرا رسول ہے، اس کی دعوت آگے جائے گی. یہ خیال ذہنوں میں نہ لانا کہ اس کے بعد کسی اور نئی نبوت ہوگی. یہ خیال ذہنوں میں نہ لانا کہ اس کے بعد کسی اور کا مشن آگے جائے گا. جی نہیں، یہ آخری نبی ہے، ابھی کسی اور کی دعوت نہیں جانی. وخاتم النبیین، حضور پاک کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنا. اب قیامت تو آ سکتی ہے، نیا نبی نہیں آ سکتا. قیامت تک کے لیے حضور کو نبی بنایا گیا، قیامت تک کے لیے تاج رسالت سے سرفراز کر دیا گیا. قیامت تک کے لیے حضور پاک کے کندھوں پر ختم نبوت کے تمغے سجا دیے گئے ہیں. اب قیامت تو آ سکتی ہے، نیا نہیں آ سکتا. سبحان اللہ.
اور آگے وہ خاتم النبیین کا معنی ہم کرتے ہیں، حضور پاک آخری نبی ہے۔ شاید کہ آپ کو کوئی قادیانی دھوکہ دے اور وہ کہے کہ ختم کا ایک اور معنی بھی ہوتا ہے، وہ کہیں گے ختم کا معنی مہر لگانا ہوتا ہے۔ یہی بات 7 ستمبر 1974 کی لیجسلیٹو اسمبلی میں مرزا ناصر نے کی تھی کہ قرآن کریم کہتا ہے وہ خاتم النبیین، حضور پاک نبیوں کے لیے مہر ہے۔ مہر کا معنی یہ ہے مہر جس کاغذ پر لگتی ہے وہ کاغذ نہیں رہتا، وہ ادارے کا نوٹیفیکیشن بن جاتا ہے، وہ کاغذ نہیں رہتا، وہ حکم نامہ بن جاتا ہے، وہ پروف اور ثبوت بن جاتا ہے۔ حضور پاک کی مہر مرزا غلام احمد قادیانی پہ لگی، یہ نبوت جاری ہو گئی تو قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کی قبر پر اللہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ میں ان کی بات پیش کرنے لگا ہوں، لفظ میرے ہوں گے مطلب ان کا ہوگا۔ مفتی صاحب کھڑے ہوئے، فرمایا اسمبلی کے لوگوں بات ختم ہو گئی ہے، یہ آیات نہ مجھ پر اتری، نہ اس پر اتری، نہ میرے باپ دادا پر اتری ہے، نہ اس کے باپ دادا پر اتری ہے۔ سورت نمبر 33 سورہ احزاب آیات نمبر 40 جس پر اتری ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ جنہوں نے دیکھا ہے، جنہوں نے سنا ہے، جنہوں نے حضور سے یہ آیت پڑھی ہے، ان لوگوں کا نام حضور کے صحابہ ہے۔ آؤ چلتے ہیں حضور کے صحابہ کے دروازے پر، صحابہ سے پوچھتے ہیں وہ خاتم النبیین کا معنی نبوت جاری اور مہروں والا معنی ہے۔ یہ وہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہے۔ یہ مسند بزار حدیث پاک کی کتاب موجود ہے، اس پہ اللہ کے رسول نے جو معنی کیا ہے وہ مطلب اٹھاتے۔ اگر قادیانی سچے تو سچا لکھ دینا، اگر معنی آخری نبی تو ہمیں سچا لکھ دینا۔ مفتی صاحب جب یہ روایت پڑھنے لگے، یہ حدیث پیش کرنے لگے تو قادیانی کے پڑپوتے کے چہرے پر پہلے 11:45 بجے، پھر 12، پھر 12:15، پھر 12:30 چہرہ ملوث ہوتا گیا۔ یہ مستند بازار حدیث پاک کی کتاب موجود ہے، آیات اور حدیث کی شرح موجود ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن صخرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں حضور پاک پر یہ آیات اتری، حضور پاک نے اس آیات کا مطلب ترجمہ، مصداق مطلب ایکسپلینیشن اور وضاحت حضور پاک نے صحابہ کو پڑھا کر فرمایا لوگوں انا آخر الانبیاء، میرے بعد نبی کوئی نہیں، وانتم آخر الامم، تمہارے بعد امت کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستوں، یہ ہے ختم نبوت کا عقیدہ۔ ختم نبوت کا عقیدہ کوئی عام عقیدہ نہیں ہے، بہت اہم عقیدہ ہے۔ اس عقیدے میں یہ وہ عقیدہ ہے، اگر میں بات کروں ختم نبوت کا عقیدہ وہ عقیدہ ہے جس پر صحابہ کا خون لگا ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ وہ عقیدہ ہے جس پر تابعین کی قربانیاں ہیں۔ ختم نبوت کا عقیدہ وہ عقیدہ ہے آج مسلمانوں کا دل دھڑکتا ہے۔ ہاں مجھے اس بنیاد پر کہنے دیجئے، ختم نبوت کا عقیدہ حضور پاک کی ختم نبوت، حضور پاک کی ختم نبوت دین کی بنیاد ہے، حضور پاک کی ختم نبوت دین کی بیس ہے، حضور پاک کی ختم نبوت دین کا معیار ہے۔ ہاں اولیاء قرآن مجید اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ پہلا رکوع پہلے صفحے پر اس عقیدے کو بیان کیا ہے۔ ہمارے آقا آپ کی جو جماعت ہے اس کی ایمان کی ترتیبوں میں 3 بنیادیں ہیں۔ ایک بنیاد وہ ہے جو پہلی کتابیں ہیں، ایک بنیاد وہ ہے جو قرآن مجید ہے، ایک بنیاد وہ ہے جو قیامت ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ رب کریم نے فرمایا والذین، وہ صحابہ، یؤمنون بما انزل الیک، جو قرآن مجید مانتے ہیں، وما انزل من قبلک، جو پچھلی کتابیں مانتے ہیں۔ اللہ کیا اس کے بعد حضور پاک کے بعد کوئی کتاب آنی ہے؟ فرمایا جی نہیں، یہی ماننا ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اب قیامت تو آ سکتی ہے، نیا نبی نہیں آ سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ اب قیامت تو آ سکتی ہے، نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اللہ رب العزت نے وما انزل من بعدک کی بات نہیں کی، اللہ رب العزت نے فرمایا وما انزل من قبلک۔ پورا قرآن مجید
مجید اٹھائیے. الحمد کے الف لام سے والناس کی سین تک میں بڑے چیلنج، تعدی اور دعوے سے کہتا ہوں، اللہ رب العزت نے یوں نہیں فرمایا حضور کے بعد بھی نازل ہوگا، حضور کے بعد بھی اترے گا، حضور کے بعد بھی کلام جاری، حضور کے بعد بھی وحی جاری، حضور کے بعد بھی قرآن جاری، حضور کے بعد بھی نبی جاری. جی نہیں، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون، جو نازل ہوا حضور پر مکمل، جو اترا حضور پر مکمل، جو بھیجا گیا حضور پر مکمل، جو قرآن آیا حضور پر مکمل، کلام آیا حضور پر مکمل. اب اس کے بعد کسی کا کوئی نبی نہیں آنا، کوئی قرآن نہیں آنا، کوئی وحی نہیں آنا. پھر کیا آنا ہے؟ فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون. اب قیامت آ سکتی ہے، نیا نبی نہیں آ سکتا.